کرنا یہ مختصر وقت میں ممکن نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے صحابہ کی جو مدد کی اور ان کو فتح عظیم سے نوازا، وجہ کیا تھی؟ حضور فرماتے ہیں جب تک تم جہاد کے ساتھ قائم رہو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اذا ترکتم الجہاد، جب تم جہاد کو ترک کر چکے، حضور فرماتے ہیں اللہ تم پر ذلت مقرر کرے گا، تم ذلیل ہو کر زندگی گزارو۔ یہ پوری حدیث ہے، حدیث میں آپ کو اگر سخت لگ رہا ہو تو ذلت کی زندگی گزارو۔ سیلف ڈیفنس کا نام ہے، اپنے حقوق مانگنا بھول گئے۔ اور سب سے افضل جہاد کیا ہے جانتے ہو؟ سب سے افضل جہاد میں آپ کو بتاتا ہوں نا، آپ بھی جہاد کرو۔ کیسا جہاد؟ حضور پاک سے پوچھا کہ سب سے افضل جہاد کیا ہے؟ تلوار کا، نیزے کا، بھالے کا، کون سا جہاد؟ اس زمانے میں بندوق کا، بارود کا نا۔ میں حدیث پڑھتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان الجائر۔ میرے آقا فرماتے ہیں سب سے افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کرنا ہے، جو آج آپ کر سکتے ہیں، آج کر سکتے ہیں الحمدللہ۔ اس منبر سے کے خلاف بولوں گا، یہ افضل الجہاد ہے، کیونکہ وہ ظالم ہے اور ایک طرفہ ظلم کے شکار ہیں یہ لوگ، ایک طرفہ ظلم۔ میں اس بات سے خوف نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ تمہاری غلط نیتیوں کی وجہ سے، غلط پالیسیوں کی وجہ سے آج ملک کے امان کو خطرہ ہے۔ آج ملک میں فساد جیسے جو حالات ہیں صرف اسی وجہ سے کہ جب تخت کسی بندر کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں نا، کوے کو بڑا پن دیا تو آگے کا آپ سمجھتے ہیں، وہ ساری چیزیں یہی کرتا ہے۔ اور کسی بندر کے ہاتھ میں اگر لڈو آپ پکڑا جائیں، اسے معلوم نہیں لڈو کھاتے کیسے ہیں، گھمائے گا گھمائے گا گھمائے گا، پوری بوندی جھڑ جائے گی، ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا۔ یہ پچھلے 6 سال سے گھما رہا ہے لڈو کو اور سب جھڑ چکا، تقریباً بینکیں کرپٹ ہو گئیں، کمپنیاں بک گئیں۔ دیکھ نہیں رہے آپ لڈو کو کیسے گھما رہے ہیں؟ اور اس وقت تک گھمائے گا جب پورا لڈو ختم ہو جائے گا۔ برا لگ رہا ہے آپ کو؟ عزیزہ نگرانی، یہ افضل الجہاد ہے۔ میں جب تک میری طاقت ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کروں گا۔ حضور نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ ومن لم یستطع فبلسانہ ومن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ حضور فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے زبان سے بولے، اور زبان سے بھی بولنے کی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا جانے۔ اور حضور فرماتے ہیں یہ ایمان کا سب سے آخری حصہ ہے، سب سے کمزور حصہ ہے۔ مسلمانوں تم فیصلہ کرو کمزور ایمان پر۔ الحمدللہ مجھے اتنا تو ہے کہ میں بیچ والے میں ہوں، ہاتھ سے آج نہیں روک سکتے، زبان سے تو ہم بول رہے ہیں۔ ہم اپنی زبان کا استعمال برائیوں کے خلاف اس لیے کر رہے ہیں، حدیث رسول میں ہے جب برائی دیکھو تو زبان سے روکو۔ تمہیں اللہ نے اگر زبان دیا ہے تو بولو اور اپنے حقوق کا مطالبہ کرو۔ یہی ایک بات ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس عظیم 10 سالہ زندگی سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہی ہے، کسی کو نہ چھیڑو۔ اسلام امن و امان چاہتا ہے، فساد نہیں چاہتا، فتنہ نہیں چاہتا، لیکن جب کوئی تم پر مسلط ہو جائے تب پھر آپ کو کہا جائے گا مت چھوڑو۔ آخری یہ باتیں ہیں، اسلام امن کب چاہتا ہے؟ دیکھیں حضور کے اوپر وہ لوگ حملہ آور ہوئے، جہاد میں کئی لوگوں نے قتل و قتال کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹے رہے صحابہ کے ساتھ، لیکن 6 ہجری کے بعد، 6 سال کے بعد حضور مکہ واپس آئے۔ مکہ واپس آئے 1 سال پہلے 7ویں ہجری میں، 7ویں ہجری، 6ٹھی ہجری میں حضور 1400 صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے آ رہے ہیں۔ مکہ والے عمرہ کرنے نہیں دیے، کہا احرام کھولو واپس جاؤ مدینے۔ حضور نے صلح کر لی، واپس بھی چلے گئے، ان کے ساتھ ایگریمنٹ بھی کر لیا، ٹھیک ہے سب صلح ہو گئی۔ 1 سال کے بعد مکہ والوں نے صلح توڑ دی، حضور واپس آئے 10,000 کا لشکر لے کر۔ مکہ میں جب آئے تو مکہ والوں کے حالات خراب ہو چکے تھے۔ حضور اس شان سے مکہ میں داخل ہوئے کہ تلوار اٹھانی بھی نہیں پڑی، قتل و قتال نہیں ہوا۔ مکہ مکرمہ میں اس شان سے داخل ہوئے
کہ سارے ادھر کے ادھر بھاگ رہے تھے، کوئی اپنی جان بچا کر کے، کیونکہ پرانے پاپ آج دھوئے جائیں گے، آج سب مجرم لائے جائیں گے۔ لیکن میرے آقا کی رحمت دیکھیں، اس دن صحابہ نعرہ لگا رہے تھے، الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ۔ صحابہ یہ کہہ رہے تھے آج تو گوشت کاٹنے کا دن ہے، گوشت کاٹنے کا دن ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے آج۔ کیونکہ یہ صحابہ بدر، احد، خندق سب میں جو آئے تھے سب کو پہچانتے تھے، مکہ میں جنہوں نے گھر لوٹا تھا ان کو بھی جانتے تھے۔ صحابہ جب یہ نعرہ لگانے لگے، میرے آقا نے ان کے نعرے کو بدل دیا، کہا الیوم یوم الرحمہ، الیوم یوم الرحمہ، آج کا دن رحم کرنے والا دن ہے، آج کا دن رحم کرنے والا ہے۔ یہ ہے اسلام، امن کی بات کرتا ہے۔ اس امن کی تلوار تم نے اٹھایا حضور کے خلاف، صحابہ کو تم نے مارا، لیکن وہ رسول جب غالب آ گئے اس شہر میں، چاہیے تو تھا کہ چن چن کے بدلہ لیا جاتا، لیکن حضور اعلان کیا کر رہے ہیں؟ 7 سال تک جو حضور کی ہر جنگ میں مقابل میں آئے، ابو سفیان ہر جنگ میں حضور کے خلاف، لیکن اس دن حضور اعلان کر رہے ہیں ابو سفیان کو بھی امان ہے، اور جو ابو سفیان کے گھر میں جا کر پناہ لے اسے بھی امان ہے۔ حضور نے یہ تک اعلان کیا۔ جب ابو سفیان نے یہ دیکھا میری عزت اتنی بڑی، 7 سال تک ہر جنگ میں ان کے خلاف تھا، آج معاف بھی کیا، اور جو میرے گھر آئے اسے بھی معاف کر رہے ہیں، سیدھے دربار رسول میں حاضر ہو کر کلمہ طیبہ پڑھا، حضور کی غلامی میں داخل ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بے شمار لوگوں کو آزاد کیا، بلکہ پورے مکہ والے اس دن پکڑ کر کے لائے گئے تھے، جو جو قتل و قتال میں تھے پکڑ کے باندھ کے لائے تھے، صحابہ کی تلواریں ان کی گردنوں پر لٹک رہی تھی۔ حضور نے ان سے پوچھا اے مکہ والوں کیا خیال ہے تمہارا میرے بارے میں، کیا خیال ہے؟ مکہ والوں نے کہا آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ بھی کریم ہیں، آپ کے والد بھی کریم ہیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ آج کے دن تم آزاد ہو۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے کنویں میں ڈالے جانے والے بھائیوں کو معاف کیا تو اللہ کا حبیب اپنی امت کو بھی معاف کرتا ہے۔ حضور نے اپنے غلاموں کو معاف کیا، اس میں اکثر و بیشتر اسلام میں آئے۔ اب اس کے بعد امن کب قائم ہوتا ہے؟ ایسے قائم ہوتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ جب فتح ہوا، پہلی اذان کے لیے خانہ کعبہ کی چھت پر بلال حبشی کو چڑھنے کا حکم دیا۔ یہ وہی غلام ہیں جن کو مکہ کی گلیوں میں رسی ڈال کر کھینچا جاتا تھا، ان کے جسم پر سل رکھی جاتی تھی۔ آج وہ بلال آئے ہیں، ارے سیدھے مکہ کی کسی گلی میں نہیں، اللہ کے گھر خانہ کعبہ کی چھت پر۔ جب انہیں حکم ہوا تو انہوں نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، اذان تو دیتے تھے، رسی پکڑ کر تیزی سے چڑھنے لگ گئے۔ حضور نے فرمایا بلال آج اذان وہاں سے دی جائے گی، یہ فتح کا اعلان تھا، وہاں سے اذان دو۔ حضرت بلال حبشی کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر کے اذان کے لیے آواز پکارنے لگے۔ اب انہیں ہوش آیا، اب انہیں خیال آیا، کہا میں شوق میں تو چھڑ گیا۔ حضور سے پوچھتے ہیں آقا جب تک میں اذان نیچے کھڑے ہو کر دیتا تھا میرا منہ تو کعبے کی طرف ہوتا تھا، اذان دینے کے وقت میں منہ کعبے کی طرف کرتا تھا، ہاتھ تو کعبہ میرے نیچے ہے، میں کعبے کے اوپر ہوں، منہ کس طرف کروں؟ میرے آقا نے فرمایا بلال مجھے دیکھ کر اذان دو، میری طرف دیکھو اور اذان دو۔ یہی تو ہمارے امام اہل سنت نے فرمایا ہے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ، وہ کعبے کا کعبہ تھے۔ بلال حبشی نے اذان دی، جانتے ہو یہاں ابو بکر صدیق بھی تھے، عمر فاروق بھی تھے، عثمان و علی رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی تھے، انہیں کیوں نہیں کعبے کی چھت پر چڑھایا گیا؟ بلکہ فتح مکہ کے دن ایک عظیم میسج دیا گیا ہے، ایک عظیم میسج پوری کائنات کو، اے لوگو تم جسے مارتے تھے، تم جسے غلام سمجھتے تھے، اسے کالا کہتے تھے، حبشی کہتے تھے، اسے چوڑے ہونٹ والا، بڑی ناک والا کہتے تھے، یاد رکھو جو محمد کی غلامی میں آ جائے کعبہ بھی اس کے تلووں کے نیچے آ جائے۔ یہ پوری کائنات کے لیے عظیم میسج ہے۔ اسی کو اقبال نے کہا ہے، اٹھو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔